الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 10واں پارہ سورہ توبہ کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. وہ لوگ زیادہ درجات والے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، پھر ہجرت کی، پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کیا جس میں اپنے مال بھی خرچ کیے اور اپنی جانیں بھی خرچ کی. اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون. اللہ کے ہاں ان لوگوں کے بڑے درجے ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں. سیر ہجرت تبھی ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دور میں ایمان لایا ہے جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے. فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے ایمان بھی لایا، پھر ہجرت بھی کی، پھر جہاد بھی کیا، بڑے درجے ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی رحمت کی، اپنی رضا کی، اپنی جنت کی کہ جن نعمتوں میں یہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا. ان لوگوں کو انعامات یہ ملیں گے ہمیشہ کے لیے. ان اللہ عندہ اجر عظیم. جن لوگوں کی یہ قربانی تھی کہ اول ایمان لائے، پھر ہجرت کی، پھر جہاد کیا، ان لوگوں کے پھر یہ انعامات ہیں. جنت کے آخرت میں زیادہ درجے ہیں. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو جنت الفردوس ہے اور یہ دائمی جنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا. اور اللہ کے ہاں جب یہ نعمتیں مل جائیں تو یہ بہت بڑا انعام ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ پہلی چیز ہے شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں شرک کرنا، یہ ہلاکت والی چیز ہے، دنیا آخرت کے لحاظ سے بربادی ہے، ایمان نہیں رہتا۔ نمبر 2 السحر، جادو کرنے کرانے سے بچو، اور جادو والے جو زہری دوائی ہیں ان پر بھی اگر کسی نے عمل کیا تو وہ بھی گناہ گار ہے، یعنی اس کے پاس گیا ہے، کچھ پوچھا ہے، بھلے عمل نہیں بھی کیا، تو جادو، مسلمان تو جادو کرتا ہی نہیں، جادو کام ہی کافروں کا ہے، کیونکہ اللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ جو جادو کے ذریعے سے نقصان دیا جاتا ہے یہ استمداد لغیر اللہ کے ذریعے سے، کافر جنات کے ذریعے سے مدد حاصل کر کے جادو کیا جاتا ہے اور اگلے کو نقصان دیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات ہے بچو تم شرک سے۔ نمبر 2 جادو کرنے کرانے سے، جادو ہو جائے تو علاج تو قرآن نے بتایا، جادو کرنے والے کو منع کیا اور اسلام پہ وہ نہیں رہتا۔ وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، بے جا مسلمان کو قتل کرنا جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، ایسے بندے کو اگر قتل کر دیا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ، اور اس میں بھی جہنم کا 5ویں پارے میں ذکر ہے۔ بلا وجہ کسی کو قتل کیا جبکہ اس نے کسی کو قتل ہی نہیں کیا، یا اس نے کوئی ایسا ڈاکہ چوری کہ جس میں مقابلہ ہوتا ہے، قتل ہو جاتے ہیں، یا اس نے شادی شدہ نے کوئی بدکاری کی ہو تو قتل کیا جاتا ہے، یا مسلمان مرتد ہو جائے تو قتل کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی حکومت کا کام ہے۔ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، ہر کسی کا مال کھانا حرام ہے ناجائز طریقے سے، یتیم کے ساتھ تو بھلا کیا جاتا ہے، تو بھلا کرنے کے بجائے اس کے پاس جو 4 پیسے تھے وہ بھی کوئی کھا گیا۔ اکل مال الیتیم اور اکل الربا، 5ویں چیز ہے سود کھانے سے منع کیا۔ 6ٹھی چیز ہے وَتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، جہاد میں گیا، جب جنگ شروع ہوئی تو پشت دے کر بھاگ گیا، پہلے ہی نہیں جانا تھا، جب گیا ہے تو پھر بزدلی نہ دکھائے، اور مجاہدین کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے بزدلی کا۔ وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، 7ویں چیز ہے نیک عورتوں پر جو مومنہ ہیں ان پر تہمت نہ لگاؤ، کوئی بات سنی ہے چپ کر جاؤ، تحقیق کرنے والے کریں گے، ورنہ حد قذف اگر نہ بھی لگے تو بندہ مستحق تو حد قذف کا ہے، یعنی ایک شخص نے کسی پر تہمت لگائی اور وہ گناہ ثابت نہیں کر سکا، اس پر مقدمہ بھی کسی نے نہیں چلایا، ورنہ اس کو 80 کوڑے لگتے، تہمت لگانے کے 80 کوڑے لگتے، اس پر مقدمہ بھی کسی نے نہیں چلایا، بے شک نہ چلایا ہو، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، حد قذف یعنی حد لگنے کا مستحق ہے۔ اور قرآن مجید سورہ نور میں یہ بیان کیا ہے کہ لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا واولئک هم الفاسقون،
تہمت لگانے والوں کی گواہی ابداً ابدا قبول نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا جرم کر سکتے ہیں، کسی پر تہمت لگا سکتے ہیں، تو جھوٹی گواہی ان کے لیے کیا مشکل ہے، گواہی قبول نہیں۔ تو یہ 7 فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ اس میں جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے اس میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جنہوں نے ایمان لایا پھر جب حکم ہوا ہجرت کرو۔ ہجرت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بھلے اپنا چھوٹا سا ہی گھر ہو، چھوٹا سا کاروبار ہو، تھوڑی سی زمین ہو، تب بھی اس علاقے کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے حکم کو مان کر صحابہ اکرام نے ہجرت کی، بے سر و سامان ہو گئے۔ جو با سر و سامان تھے مکہ مکرمہ میں، وہ مدینہ میں آ کے بے سر و سامان ہو گئے، سب کو چھوڑ دیا۔ اور پھر آ کر جہاد فی سبیل اللہ، کچھ تھا بہت کم تھا، اور قرآن کہتا ہے جہاد کیا اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ غزوہ بدر میں تو کوئی مال غنیمت نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پہلی جنگ ہے، جو کچھ اپنے پاس مال تھا اس کے ذریعے سے جہاد کیا، اپنی جانوں کو بھی پیش کیا۔ ان کو قرآن نے کہا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، جو پہلے ایمان لائے، پھر ہجرت بھی کی، اور پھر جیسے ہجرت کر کے آئے تو مدینہ طیبہ میں بھی کوئی کافروں نے سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیا، اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو گئے۔ ایک سائیڈ میں مشرکین مکہ ستاتے تھے، پروپگنڈا کرتے تھے، اور ایسے مشورے کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو اور ان کے ختم کیا جائے۔ دوسری سائیڈ میں یہودی تھے، یہودی مدینہ طیبہ میں آباد تھے، اور یہاں سے ان کو ان کے نقض عہد کی وجہ سے، جو ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، یہاں سے جلا وطن کیا تھا، اور یہ خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ خیبر ایک 150 کلومیٹر سعودی عرب سے دور ایک جگہ ہے جو سعودی عرب کا ہی حصہ ہے۔ وہاں یہ اطمینان کے ساتھ رہنے لگ جاتے، اپنے کام سے کام رکھتے، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ وہاں جا کر بھی مسلمانوں کے خلاف سازش میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا۔ یہ کلے فتح ہوئے، آپ نے تو انہی کو ہی بطور مزارعت کے خیبر کی زمینیں یہودیوں کو ہی بطور مزارعت کے دے دی تھی، یعنی اب زمینیں ہیں تو مسلمانوں کی، لیکن آپ ادھر کام کرو اور یوں حصہ مسلمانوں کو دینا ہے، یہ حصہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے خود تجویز پیش کی تھی، لیکن اس کے بعد بھی یہ سازش میں مصروف رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو خیبر سے بھی جلا وطن کر دیا تھا۔ ان کا اصل علاقہ کنعان ہے، جو تھوڑا سا اردن کے پاس ہے، تھوڑا سا اسرائیل جو موجود ہے اس کے پاس ہے ادھر، اور کچھ حصہ فلسطین کی ایک سائیڈ میں تھا، وہ اب انہی کے پاس ہے۔ یہ شام کا ایک حصہ کہلاتا تھا اس وقت جب حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں پر آباد تھے کنعان میں۔ کنعان کے جنگل میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا کنویں میں، وہ ادھر ہو گئے، بادشاہ بن گئے، انہوں نے اپنے سارے بہن بھائی والدین کو مصر میں بلا لیا۔ اصل تو ان کا علاقہ کنعان ہے جو اردن اور شام وغیرہ کے پاس ہے۔ جس علاقے پہ یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں
وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ یہ جب مصر میں آباد ہوئے تو وہاں یعقوب علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے شام میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دفن کرنا۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے۔ مصر میں ان کی جگہ نہیں ہے، مدینہ میں ان کی جگہ نہیں ہے۔ مدینہ میں یہ پرانے یہودی اس لیے آ کے آباد ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب توریت میں یہ پڑھا تھا کہ ان اوصاف کے لحاظ سے ایک شہر ہوگا، اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، ہم اس لیے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے۔ وہ گزر گئے، بس فوت ہو گئے۔ جو بعد میں آئے یہودی وہ اکثر سرپسند تھے۔ مدینہ ان کا نہیں ہے، جو مظلوم بنتے ہیں کہ ہمیں مدینہ سے نکالا گیا، پھر مظلوم بنتے ہیں کہ ہمیں خیبر سے نکالا گیا۔ خیبر تو اس لیے ان کو دیا گیا کہ مدینہ میں یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال دیا تھا۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جب خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی، صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں آپ انہی لوگوں کو لے کر جو صلح حدیبیہ میں ساتھ تھے 1600 خیبر کی طرف آئے، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اور کوئی نہیں ہمارے ساتھ آ سکتا۔ کچھ لوگ ویسے بطور خدمت کے، بھائی ہم کپڑے دھوئیں گے یا کھانا پکائیں گے یا کچھ کریں گے، سائڈ میں بیٹھیں گے، خوشی سے آ رہے ہیں، وہ الگ لوگ تھے۔ لیکن جو صلح حدیبیہ میں لوگ تھے، صرف انہی کو ساتھ لانے کا حکم تھا۔ آپ خیبر میں آ گئے، اور کچھ دنوں کے بعد سوچ و سمجھ کے ساتھ جو ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں، جہاد شروع ہوا، اور قلعہ قموس یہ ان کا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا، جو بحکم الہی بفضل تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے وہ فتح ہوا تھا۔ قلعہ قموس، قلعہ قموس کے فتح ہونے کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ سب سے بڑے پہلوان جو مرحب تھا، جس نے سب سے پہلے اشعار پڑھے تھے کہ علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطلم مجرب، خیبر جانتی ہے میرا نام مرحب ہے، اسلحہ میں نے پہنا ہوا ہے، بڑا بہادر ہوں، مجرب ہوں، تجربہ رکھتا ہوں جنگ کرنے کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جواب دیا تھا کہ انا الذی سمتنی امی حیدر، کہ میں وہ شخص ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا۔ اور حیدر کا معنی کیا ہے؟ کلیس الغابات کریہ المنظر، کہ جو وہ شیر جو بڑے خوفناک جنگلوں میں رہتا ہے، بڑا ڈرانے والا منظر ہوتا ہے، یہ اس شیر کا نام ہوتا ہے حیدر۔ شیر کا لغوی معنی، حیدر کا لغوی معنی شیر ہے۔ یہ حضرت علی نے جواب دیا، اور وہ اس کو تلوار ماری، وہ کٹ گیا، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ سب سے زیادہ یہودیوں کو اعتماد قلعہ نائم پر تھا، پھر معاذ بن مصب والے قلعے پر تھا، پھر سب سے زیادہ یہ مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا قلعہ قموس۔ اس میں جنگجو بھی زیادہ تھے اور اس طرح کے تجربے کار بھی تھے۔ جب یہ لوگ مارے گئے تو یہ پھر ڈر گئے۔ 8 بڑے بڑے قلعے ہیں۔ قلعے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کی زمین اس نے قبضے میں کی ہوئی تھی، ادھر ہی اس کا گھر تھا، ادھر ہی اس کا گھر تھا، ادھر ہی اس قوم کا گھر تھا۔
ہر قوم الگ الگ اپنا قلعہ بنا کے اپنی زمینوں کے پاس آباد تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جب یہ 3-4 قلعے فتح ہو گئے، کوئی پہاڑ پر تھا، کوئی وادی میں تھا، کوئی چشمے والی زمین، کنووں والی زمین پر تھا، کوئی برساتی زمینوں کے ساتھ تھا، بہت بڑی کھیتی باڑی کی جگہ ان کے پاس تھی، ناشکری کی ہے، تو پھر یہ خود بخود آنے لگے اور محیصہ بن مسعود کو واسطہ بنایا، متکلم بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری صلح کرائی جائے۔ یہودیوں نے محیصہ بن مسعود کو اپنا نمائندہ بنایا کہ ہماری صلح کرائی جائے، ہم سب کچھ چھوڑ کر یہاں جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، جلا وطن ہو جاتے ہیں، یا آپ جیسے کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اصل تو بات ہے مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوتے ہو تو مسلمان اسلام کے تحت رہو۔ اسی میں کئی قلعے ہیں اور اس میں قلعہ فدق بھی ہے۔ اب یہاں علمی طور پر بات سمجھ لینی ہے، کہیں کام آئے گی، یار دنیا نہ مانے، کیا کہے کیا نہ کہے، کیا ان کے لیے مشکلات ہیں، جیسے چاہیں بیان کریں۔ یہودیوں کے قلعے 8 بڑے تھے، 3-4 فتح ہونے کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی، صلح کے لیے انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا۔ انہی صلح کرنے والے قلعوں میں سے ایک قلعہ فدق بھی ہے، جو آج کل کی اصطلاح میں باغ فدق کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جو قلعہ ہے قلعہ فدق، اس کے لوگوں نے بھی یہی کہا، اور اولاً یہی کہا کہ ہمیں آپ جان بخشی دے دیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب مشورہ ہوا تو پھر یہ ہوا کہ ان سب کو ادھر ہی چھوڑ دیا جائے فی الحال، یہ اب ان کی زمینیں، یہ ہماری زمینیں ہیں، ان کے اوپر مزارعت کے طور پر یہ کام کریں گے، بٹائی پر کام کریں گے، جو پیداوار ہوگی آدھی ان کی اور آدھی مسلمانوں کی ہوگی، یہ طے ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا ہے، جو علاقے جنگ کرنے کے ساتھ فتح ہوں، وہ اس سے حاصل ہونے والی املاک یا جو بھی زمینیں ہوں، باغات ہوں، پیسہ چاندی سونا جو بھی ہو، جنگ کے بعد جو حاصل ہو وہ مال غنیمت ہوتا ہے، وہ پھر مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، شہداء میں بھی، ان کے ورثہ میں بھی تقسیم ہوتا ہے، اور جو سب صحابہ کو دیا گیا، زمینیں بھی دی گئیں اور دوسری چیزیں بھی، جس میں اسلامی دنیا میں پہلا وقف ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی ریاست کے لحاظ سے وغیرہ وقف کی اپنی زمین۔ جو زمین حصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئی، وہ انہوں نے آپ کے حوالے کر دی کہ حضرت جو بھی آپ استعمال کریں، جو اسلام کی، مسلمانوں کی، مجاہدین کی ضرورت ہے، وقف ہو گئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہوا، جنگ کرنے کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ جس علاقے میں جنگ نہ ہو اور صلح کے ساتھ کافر تسلیم ہو گئے، اپنے علاقہ چھوڑ دے، ضد چھوڑ دے، تابع ہو کے رہنے لگے، تو ان املاک کو مال فے کہتے ہیں، ما افا اللہ علی رسولہ۔ جن علاقوں میں جنگ نہ ہو، کافر تسلیم ہو جائے، اپنا سب کچھ چھوڑ دے، وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ ما افا اللہ علی رسولہ وذی القربیٰ، نبی کو ہوتا ہے اور نبی کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ یہ خالص چیز جو ہے، یہ آمدن یا جو کچھ زمین، یہ نبی کا ہوتا ہے، مال غنیمت اس میں جو جنگ ہے۔ اب ہوتا کیا رہا کہ انہی لوگوں کو زمینیں دی گئیں، یہ بٹائی پر کام کرتے رہے،
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے امیر بنائے گئے کہ سالانہ ان سے آ کے وہ حصہ تقسیم کریں گے، مطلب جو جوال باجرہ جو کچھ بھی ہوا وہ سارا ہو گیا۔ جو باغ فدق ہے وہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بھی اس میں کئی قلعے ہیں جو صلح کے ساتھ ہو گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ اور یہ باغ فدق نہیں، علاقہ فدق ہے، اس میں باغ بھی ہے، اس میں کھیتی باڑی کی زمینیں بھی ہیں، اس میں صحرا بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، بہت بڑا علاقہ ہے وہ۔ یہ صلح کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہیں ایسی تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیے کے دی گئی تھی۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ 7 کے 10 کے لگ بھگ ایسی املاک، ایسے باغ، ایسے کنویں تھے جو اس وقت کے جو بندے تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیے تھے۔ یہ ساری چیز خالص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدن ہے، اور وہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ مال غنیمت کے طور پر وہ تقسیم ہو گئی ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا کہ وہاں پر کام کرتے رہے وہ، اور آدھی بٹائی لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی تھی۔ آپ اپنے لیے ازواج مطہرات کا اس میں حصہ تھا، اور جو بھی آل بیت والے ہیں سب کو آپ تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے جب شرارت کی تو یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا، خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر وہ علاقہ اپنے بندوں کو بٹائی کے طور پر دے دیا گیا، اور اسی طریقے پر یہ تقسیم ہوتی رہی۔ ازواج مطہرات جو حیات تھیں، آل بیت جو تھے، سب ان میں تقسیم ہوتا رہا۔ حکومت کے بندے جو کام کرتے تھے، اس علاقے کی حفاظت کرتے تھے، ان کا حصہ نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر سے بھی اصرار کیا گیا کہ ہمیں یہ دے دیا جائے علاقہ، جس میں حضرت عباس بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، لیکن ایک آدھ سال اپنے پاس لینے کے باوجود بھی ان سے یہ علاقہ صحیح معنی میں سنبھل نہ سکا۔ دوبارہ پھر واپس حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو سالانہ آمدن آ جاتی ہے، بس ٹھیک ہے، یہ لمبا چوڑا کام ہے، حکومت ہی اس کا انتظام کر سکتی ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے دور میں بھی یہی ہوا۔ کسی جماعت کا یہ اعتراض ہے، وہ کہاں تک سچ ہے، صحیح ہے، وہ الگ کہانی ہے، کہ باغ فدق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت کو نہیں دیا گیا، یہ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے۔ یہ بات کی حقیقت ایسی نہیں ہے دوستو۔ اس کی مالیت آل بیت میں ہی تقسیم ہوتی تھی۔ 1 منٹ کے لیے اگر یہ اعتراض اس گروہ کا مان لیا جائے کہ باغ فدق یا یہ علاقہ سارا جو حکومت نے اپنے قبضے میں رکھا ہے یہ غلط تھا، ان کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ غلط تھا، جو حکومت نے اپنے پاس رکھا تھا وہ آل بیت کے حوالے کر دینا تھا، نہیں کیا، اس کی مالیت آمدن تقسیم ہوتی رہی۔ 5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی ہے۔ شام کا علاقہ صرف حضرت علی کے پاس نہیں تھا نا، جدھر حضرت امیر معاویہ تھے۔ مصر اور شام، اردن، یہ ایک دکا علاقہ تھا۔ عراق، بغداد، کوفہ، یمن، جدہ، مکہ، مدینہ، طائف، یہ جو سارے علاقے بحرین، مدین وغیرہ ہیں، ان ساری جگہوں پر، جس میں یہ خیبر کا علاقہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حکومت تھی 5 سال میں۔ اگر سابقہ لوگوں نے یہ قلعہ فدق یا اس کے ارد گرد کی زمینوں کو حکومت کی تحویل میں رکھا اور اس کی آمدن آل بیت پر تقسیم کرتے رہے، جو بقول ان تینوں خلفاء نے غلط کیا تھا، ابو بکر، عمر، عثمان نے،
تو جب 5 سال حکومت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ فدق کی آمدن میں سے ابو بکر سے بھی حصہ لیتے رہے، عمر سے بھی حصہ لیتے رہے، عثمان سے بھی حصہ لیتے رہے، اور جبکہ انہوں نے غلط بقول ان گروہوں کو کہ غلط کیا ہوا تھا ان 3 خلفاء نے، تو جب حضرت علی کی 5 سال کی حکومت آئی تو حضرت علی کو کیا رکاوٹ تھی، کس سے ڈر تھا کہ وہ باغ فدق والی زمین کو اپنے قبضے میں کرتے تو انہیں نقصان کیا تھا؟ نہیں کی، مشورہ تک نہیں کیا، کوئی اس موضوع پر گلہ شکوہ نہیں کیا کہ اہل بیت کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اور یہ میلوں زمین ہے، ایسے چند کلار کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے دوستو، جو خلفائے ثلاثہ نے کیا تھا، جبکہ حضرت علی کی ان علاقوں پر مضبوط حکومت تھی، تو یہ اگر وہ غلطی تھی ان کی کہ قلعہ فدق یا باغ فدق انہوں نے حکومتی تحویل میں رکھا تو حضرت علی نہ رکھتے، بیت المال سے اس کو ہٹا کے اور آل بیت جو اس وقت تھے ان کی ملکیت میں لے جاتے۔ حضرت یہ جیسے ہوا تھا وہ ٹھیک تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح باقی رکھا، اس کی جو آمدن آتی رہی آل بیت میں تقسیم ہوتی رہی۔ یہ علمی مسئلہ ہے، دماغ میں آ جائے اچھی بات ہے، کہیں کام آئے گا۔ اگلی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں دیکھا قبیل یہ صعب بن معاذ والے قلعہ کے فتح کے بعد زیر 1500 1600 1700 لوگ ہیں مسلمان، اور اس پورے معرکے میں کوئی 13 یا 15 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اور یہودیوں کی ہلاک ہونے کی تعداد تقریباً 93 سے 100 تک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑی لمبی لائن کے اوپر کٹووں میں سالن پک رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا حضرت جی یہ سالن پک رہا ہے۔ کہا کس چیز کا سالن پک رہا ہے؟ کہا جی پالتو گدوں کا سالن پک رہا ہے، گھریلو گدوں کا۔ وہ اسی قلعے سے جو گدے وہ آئے نا جی کہ یا جو بھی تھے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، گدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اس کو گرا دیا جائے۔ سالن پکے ہوئے 1500-1600 بندوں کا کھانا، اور یکدم اس کا دوسرا انتظام بھی مشکل ہے، وہ الگ بات ہے کیسے انتظام ہوا، سارا کھانا پکا ہوا آپ نے گرا دیا کہ گدے ہماری شریعت میں حرام ہیں۔ رہی بات گدے کا پسینہ مکروہ ہے یا کیا بات ہے، وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا گدے کے اوپر بیٹھ کر، اس لیے اس کے پسینے کو نجس نہیں کہا گیا۔ دوسری بات یہ بھی توجہ طلب ہے اور علمی بات ہے، متع اسلام میں کبھی بھی حلال نہیں رہا، نہ اسلام نے اجازت دی ہے۔ نکاح موقت، چھپ چھپ کر نکاح، کہیں گئے سیر سپاٹا ادھر ادھر دوستی ہو گئی، چلو 5-7 دن گناہ نہیں کرتے ہیں، 5-7 دن کا آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، کوئی گواہ، کوئی نکاح، کوئی مولوی، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی تشہیر نہیں ہے، اس کو متع کہتے ہیں، اس کو نکاح موقت کہتے ہیں۔ اسلام نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج چلا آ رہا تھا، مکی لوگ، عرب لوگ شام میں تجارت کرتے تھے، مہینہ مہینہ شام میں سوریہ میں آ کے رہتے تھے، وہاں کی عورتیں کے ساتھ یہ نکاح موقت کر لیتے تھے، وہ ان کو گھر بھی میسر کرتی تھی، یہ پورا مہینہ ادھر ادھر سے غلے وغیرہ جو کچھ لینا تھا جمع کرتے تھے، پھر وہ جب رخصت ہوتے تھے تو وہ طلاق ہو جاتی تھی، پھر دوسرا کوئی قافلہ آتا تھا، پھر ان عورتوں کے ساتھ شادی۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی۔ جیسے اسلام میں زمانہ جاہلیت میں شراب حلال تھا یا اور چیزیں تھیں، تو آہستہ آہستہ اسلام ان کو حرام کرتا رہا۔ نکاح متع یا نکاح موقت کی بات ہی سامنے نہیں آئی تھی۔ یہ بات تھوڑی سی جب غزوہ خیبر میں سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے کہا ہرگز نکاح موقت یا متع وقتی طور پر یوں 2-4 دن کے لیے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جب آپ کو اس غلطی کا تھوڑا سا احساس غزوہ خیبر میں ہوا
تو اس کے بعد عمرۃ القضاء کے اجتماع میں بھی آپ نے متع سے متعلق، اس کی حرمت سے متعلق اعلان کیا کہ ہرگز اسلام میں اجازت نہیں۔ پھر اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو بڑا اجتماع تھا، اس وقت بھی آپ نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو بعض دلیل تھے، بعض فلاں تھے، بعض اس طریقے سے، دیکھو اس نکاح ایک عزت کی چیز ہے، نکاح کا معنی اعلان ہے، لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے، چھپ چھپا کے وہ کیا نکاح ہوتا ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یاد رکھو حاملہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، درندوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، گھریلو پالتو گدوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، جو گدے جنگلی ہوتے ہیں ان کو گدھا ہی نہیں کہتے وغیرہ، وہ زیبرا یا اس طرح کی وہ چیز ہے، وہ حلال ہے۔ اور فرمایا کہ مال غنیمت تقسیم سے پہلے حلال نہیں ہے، جب امیر تقسیم کر دے گا اس کے بعد مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اور ان چیزوں کی آپ حرمت بیان کرتے رہے جو ابھی آپ کا سامنے ذکر ہوا۔ اسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حوی بن احتب ایک یہودی سردار تھا، اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے شجرہ نسب میں سے ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس میں جب یہ علاقے فتح ہو گئے، صلح ہو گئی، مشورہ ہو گیا، بٹائی پر دے دیا گیا وغیرہ، یہودیوں نے مشورہ کر کے کھانا پکایا کہ حضرت صلح ہو گئی، اب تو رضا ہو گئی، ہم آپ کے تابع اور غلام بن کے رہیں گے، تو جاتے وقت الوداعی ہماری دعوت تو قبول کر لی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اور دعوت بھی مطلب چند لوگوں کی گئی، ایسا نہیں کہ پورے 1500 1600 1700 لوگوں کی۔ اس میں ایک خاتون ہے زینب بنت حارث، اس کو کھانا پکانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیا گیا، آپ نے ایک آدھ لقمہ لیا، اندازہ ہو گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک آدھ لقمہ لیا تو اندازہ سے ہو گیا۔ اس میں بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی ہیں جو ساتھ تھے، انہوں نے بھی لقمہ لیا، اندازہ ہوا، لیکن واللہ عالم اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ لقمہ باہر نکالنا نبی کے سامنے بے ادبی سمجھی اور وہ لقمہ اندر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں یہ بتاتے تھے کہ مجھے خیبر کی زہر کی سڑن نبی بھی محسوس ہو رہی ہے حالت نزع کے وقت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتا رہے تھے جب روح نکل رہی کہ مجھے بھی خیبر کے زہر کی سڑن گلے میں محسوس ہو رہی ہے وہ اس وقت۔ تو یہ ساتھی شہید ہو گئے، بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے گئے، وہ عورت لائی گئی، اس نے کہا جی دیکھیں ہوشیاری، یہودیوں کی ہوشیاری تو دیکھو زمانہ اول سے ہے، کہنے لگی زہر اس لیے ملائی ہے کہ آپ کو چیک کرنا مقصد تھا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زہر ملی ہوئی ہے، اور اگر جھوٹے نبی ہیں تو زہر کھا لیں گے تو ختم ہو جائے گا، تو آپ کو تو پتہ چل گیا آپ سچے نبی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اس زہر ملانے والی خاتون نے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو معاف ہے، لیکن تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ بشر بن برا بن معرور جو ہے وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا ہماری نسبت سے تو معافی ہے، اب یہ قتل ہو گیا، آپ کے کھانے سے قتل ہو گیا، اب اس کے ورثہ شریعت کہتی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے۔ بشر بن برا بن معرور کے جو وارث تھے، رشتہ دار تھے،
انہوں نے کہا ہم تو بدلہ لیں گے، اور اس کے بدلے میں پھر اس خاتون کو قصاصاً قتل کیا گیا۔ تو یہ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علاقے فتح ہوئے، آپ یہاں سے کامیابی کے ساتھ واپس ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد مال غنیمت، اموال وغیرہ یوں اور پھر ساتھیوں میں سمجھایا بھی کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ صلح حدیبیہ میں صبر و تحمل کے نتیجے میں جو ہمارا امتحان تھا، ہم عمرہ کرنے گئے تھے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بعد دبر کل صلاۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد وَيَنْهَا عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَعْدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعِ وَهَاتِ وَالشِّرْكِ۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جسے تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور منع کرتے تھے رسول پاک خواہ مخواہ باس مباسانیاں نہ کیا کرو، اور فلاں مولوی صاحب نے فلاں کی بے ادبی کر دی، اور تو ادھر کیا، اپنے اوقات دیکھ، اپنا وقت ضائع نہ کر۔ وہ بڑے حضرات ہیں، وہ خود جانتے ہیں کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، اپنی اوقات دیکھ، پھر قیل و قال کر، کون ہے، کس کے بارے میں تو باتیں کرتا ہے۔ یہ اس مفتی محمود کا فرزند ارجمند ہے جس کے سامنے وقت کا جرنل بھی جھک کے ملا کرتا تھا۔ فرمایا منع کرتے تھے قیل و قال سے، منع کرتے تھے خواہ مخواہ کے سوالات سے، خواہ مخواہ کے سوالات اور جن کا مقصد ہی لڑائی کرانا ہو، اور منع فرماتے تھے رسول پاک خواہ مخواہ مال ضائع کرنے سے، منع فرماتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کی نافرمانی کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کی اس رسم سے بھی منع کرتے تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اب زندہ تو درگور نہیں کرتے، اس سے پہلے ہی انتظام کر کے اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا منع کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسی چیز پر اصرار کرنے سے جس کا اس کا حق نہیں ہے، اور شرک سے منع کرتے تھے۔ دوسرے مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم الثلاث، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پہلی چیز ہے ان تعبدوا، صرف اسی کی ہی عبادت کرو۔ دوسری پسند اس کی یہ ہے لا تشرکوا بہ شیئا، اس کی ذات و صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تیسری چیز اللہ پسند کرتا ہے اور مسلمانوں آپس میں جڑ جاؤ، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تمہیں دنیا میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی اگر آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہو گے۔ اور 3 چیزیں فرمایا ینہا لکم ربکم، تمہارا رب تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہے، خواہ مخواہ قیل و قال نہ کرو، کثرت سوال نہ کرو، اور فرمایا کہ مال کو بلا وجہ ضائع نہ کرو، آپس میں رحماء بینہم بن کر رہو۔
کفار کے مقابلے میں آؤ تو اشداء علی الکفار بن کے آؤ. جب تم جہاد کو لازمی پکڑو گے دنیا میں سرخ روئی کامیابی شان و شوکت کی زندگی گزارو گے. اور اگر دنیا میں بزدلی کے ساتھ زندگی گزاری پوری زندگی تمہاری ناکامیوں میں پریشانیوں میں حالات کی تنگی میں گزرے گی. علامہ کہتا ہے عقل ہو تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری. عقل ہو تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری. اے میرے درویش پھر خلافت ہو جہانگیر تیری. ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے ایک تکبیر تیری. تو جو مسلم ہے تو پھر تقدیر ہے تدبیر تیری. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. میرے پیغمبر کی کامل اتباع میں آؤ پھر تم دیکھو دنیا میں ہم تمہیں سلطنت کیسے عطا کرتے ہیں, حکمرانیاں کیسے عطا کرتے ہیں, نظام خلافت کیسے عطا کرتے ہیں. تمام دنیا کی نعمتوں کے حصول کا راز یہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر کی اتباع میں آ جاؤ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.